الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل مفتاح العربیہ کے تقریباً 29 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج مفتاح العربیہ حصہ اول کا آخری سبق درس نمبر 30 آج پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 30 من القرآن الحکیم، قرآن حکیم سے یعنی حکمت والے قرآن سے۔ درس نمبر 30 حکمت والے قرآن سے۔ الحمد للہ، الحمد تمام تعریف، الحمد میں تمام تعریف کیسے کر رہے ہیں ترجمہ، یہ آپ آگے چل کے نحو کی کتاب میں سے پڑھو گے کہ الف لام کئی طرح کے ہوتے ہیں، تو اس میں سے ایک قسم ہے الف لام استغراقی، ٹھیک ہے۔ کبھی الف لام استغراق کے لیے آتا ہے، تو لفظ حمد پر جو الف لام ہے یہ الف لام استغراق کے لیے ہے۔ استغراق کیا ہوتا ہے اس میں الجھنا ضروری نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیں کہ یہاں پہ جو تمام تعریفیں معنی ہو رہا ہے یہ الف لام کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب آگے چل کے اس کی تفصیل پڑھو گے، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز کا رب ہے۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز کا رب ہے۔ رب کا ایک معنی ہے پالنہار، اور وہ ہر چیز کا پالنہار ہے۔ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور عرش اعظم کا رب ہے۔ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، عرش عظیم کا، عرش اعظم کا رب ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وعدہ ہے، ایک مدت ہے۔ اجل کا معنی مدت بھی ہوتا ہے، وعدہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے وعدہ ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ہر امت کے لیے ایک مدت ہے، ٹھیک ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک مدت ہے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، ہر وعدے کے لیے کتاب ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ہر مدت کے لیے کتاب ہے، یہاں پہ وعدہ کریں۔ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، ہر وعدے کے لیے کتاب ہے۔ کُلٌّ فی کتاب مبین، کُلٌّ یعنی ہر چیز، فی کتاب مبین واضح کتاب میں ہے، روشن کتاب میں ہے۔ مبین کا معنی روشن، واضح، ٹھیک ہے۔ کُلٌّ فی کتاب مبین، ہر چیز۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لفظ چیز کا ترجمہ کہاں سے لا رہے ہیں۔ لفظ کُلٌّ میں جو تنوین ہے نا، یہ دراصل کُلُّ شیءٍ تھا، شے کے عوض میں تنوین آئی ہے، اس کی تفسیر آپ بعد میں پڑھیں گے۔ کُلُّ شیءٍ سے کُلٌّ ہوا ہے۔ کُلٌّ فی کتاب مبین، ہر چیز روشن کتاب میں ہے، ہر چیز واضح کتاب میں ہے۔ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سے ہے، یہ فضل، یہ مہربانی اللہ سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ فللہ الحمد، تو اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ فللہ الحمد، تو اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع جاننے والا ہے۔ اللہ واسع اور جاننے والا ہے، اللہ وسیع اور جاننے والا ہے۔ واسع کا ایک معنی ہوتا ہے گھیرنے والا، ٹھیک ہے، اللہ گھیرنے والا اور جاننے والا ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حلم والا ہے۔
واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور علم والا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ اکیلا غالب ہے۔ قہار کا معنی غالب، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ اکیلا غالب ہے۔ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وہ ظاہر اور باطن، غیب یعنی باطن، شہادت یعنی ظاہر، ٹھیک ہے۔ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وہ غائب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ باطن اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے، یا پھر حاضر اور غائب کا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ بل هو الحق من ربک، بلکہ وہ تیرے رب کی جانب سے حق ہے، تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ بل هو الحق من ربک، بلکہ وہ تیرے رب کی جانب سے حق ہے۔ بل هو الحق من ربک، بلکہ وہ تیرے رب کی جانب سے حق ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ فی الاولی، اولا سے مراد دنیا ہے، فی الاولی دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں حمد ہے، تعریف ہے۔ اسئلۃ، سوالات۔ لمن الحمد، الحمد للہ، لمن الحمد، حمد کس کے لیے ہے؟ جواب میں کہیں گے الحمد للہ یا للہ الحمد، ٹھیک ہے۔ اہوا رب کل شیء، اہوا رب کل شیء، کیا وہ ہر چیز کا رب ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم ہوا رب کل شیء، جی ہاں وہ ہر چیز کا رب ہے۔ اہوا رب کل شیء، کیا وہ ہر چیز کا رب ہے؟ نعم ہوا رب کل شیء، جی ہاں وہ ہر چیز کا رب ہے۔ علی کلی اجل کتاب، کیا ہر وعدے کے لیے کتاب ہے؟ علی کلی اجل کتاب، کیا ہر وعدے کے لیے کتاب ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم لکلی اجل کتاب، نعم لکلی اجل کتاب۔ حل اللہ غفور، کیا اللہ بخشنے والا ہے؟ نعم اللہ غفور، جی ہاں اللہ بخشنے والا ہے۔ حل اللہ غفور، کیا اللہ بخشنے والا ہے؟ نعم اللہ غفور۔ حل اللہ رحیم، کیا اللہ مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے؟ حل اللہ رحیم، کیا اللہ مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم اللہ رحیم، جی ہاں اللہ تعالی مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ حل اللہ خالق کل شیء، کیا اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے؟ حل اللہ خالق کل شیء، کیا اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم اللہ خالق کل شیء، جی ہاں اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ من سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جواب میں کہیں گے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پہ لفظ سید جو ہے نا، اس کو یہاں پہ کسرہ پڑھنا ہے، سیدنا، ٹھیک ہے، سیدنا، سیدنا نہیں سیدنا۔ بعض لوگ سیدنا پڑھتے ہیں، سیدنا نہیں بلکہ سیدنا۔ بعض لوگ سیدنا بھی پڑھتے ہیں، سیدنا، سیدینا بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں۔ اعراب اگرچہ عامل کی وجہ سے بدلتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی ناصب یا جازم نہ ہو تو سیدنا پڑھنا ہے، سیدنا، ٹھیک ہے۔ ہا کا سے مراد اسی طرح کوئی سوال کرنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ تو ہم سوال کریں گے حل اللہ واحد القہار، کیا اللہ اکیلا اور غالب ہے؟ حل اللہ واحد القہار، یا پھر حل ہوا واحد القہار، کیا وہ اکیلا اور غالب ہے؟ جب میں کہیں کہ نعم اللہ واحد القہار، نعم اللہ واحد القہار، یا پھر نعم ہوا الواحد القہار، نعم ہوا الواحد القہار، ٹھیک ہے۔ عربی بناؤ، یہاں پہ جو اردو میں
الفاظ دیے گئے ہیں، اردو کے جملے دیے گئے ہیں، ان کی عربی بنانی ہے۔ تو آئیے بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سنتا جانتا ہے، اللہ سمیع علیم۔ اللہ سنتا جانتا ہے، اللہ سمیع علیم۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ غفور رحیم۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، بخشنے والا کے لیے غفور، مہربان کے لیے رحیم، ٹھیک ہے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ غفور رحیم۔ اللہ علم والا حکمت والا ہے، اللہ علیم حکیم۔ اللہ علم والا حکمت والا ہے، اللہ علیم حکیم۔ بادشاہی کس کی ہے؟ لمن الملک، کس کی کے لیے؟ لمن، بادشاہی کے لیے الملک۔ بادشاہی کس کی ہے؟ لمن الملک، اللہ واحد قہار کی، للہ الواحد القہار۔ اللہ واحد قہار کی، للہ الواحد القہار۔ مشرق و مغرب اللہ کا ہے، للہ المشرق والمغرب۔ مشرق و مغرب اللہ کا ہے، للہ المشرق والمغرب، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ٹھیک ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، ٹھیک ہے، عالمٌ بھی کہہ سکتے ہیں، علیم بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح قادر اور قدیر دونوں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ھذا خلق اللہ، یہ عجیب چیز ہے، ھذا شیء عجیب، یہ عجیب چیز ہے، ھذا شیء عجیب، یہ بڑی کامیابی ہے، ھذا فوز عظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، ھذا فوز عظیم۔ اسلام بہترین مذہب ہے، الاسلام خیر دین، خیر مذہب یعنی خیر دین، اسلام بہترین مذہب ہے، الاسلام خیر دین۔ قرآن بہترین کتاب ہے، القرآن خیر کتاب، قرآن بہترین کتاب ہے، القرآن خیر کتاب۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں اور اپنے اچھے مشورے سے ہمیں نوازیں۔ اگر کہیں پہ کوئی غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔